إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے باج بدترین سامعین کرام دنیا کے اندر اس حادثے نہ واسطہ ہر شخص کو پیش آتا جو دے بڑے عزیز و قریب ساتھی وہ ساتھ چھوڑ جاندے دل دے ٹکڑے اپنی جان نہ پیارے ساتھی ساتھ چھڑ جاندے فوت ہو جاندے تو اس موقع تے اللہ دے رسول علیہ السلام جس حدیث پاک بہت بڑا سہارا مسلمان دے دل نو اگر حوصلہ ملدا نا تو رسول کریم دے اس ارشاد پاک دے مطابق ملدا سورہ زمر دی آیت میں پڑھی رسول کریم علیہ السلام فرماؤندے اذا اصاب احدکم مصیبۃ تو ہر چوں جدوں بھی کسی نو کوئی صدمہ پیش آئے پیارا باپ چلا گیا ماں چلی گئی بھائی چلے گیا دوست چلے گئے وَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي تو میرا دنیا تو چھڑا جانا اور تو بچھڑ جانا جڑا یہ صدمے کو یاد کرے کہ دنیا جگر کو ہمیشہ رہ سکتا ابو القاسم محمد زندہ بود آج دنیا چلا دے رسول پاک ہوں اسی زیارت کر دے مگر تمہارے سامنے وقت آیا کہ نبی علیہ السلام ہی دنیا چھڈ گیا اس باروں حضرت ابن عباس حضرت ثابت الجمی دعا دی حدیث پاک الصحیحہ 1106 نمبر سے جدوں میں کسی نو کوئی سانحہ پیش آ جائے تو میرا صدمہ جڑا انہوں یاد کرے وَإِنَّا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ کیونکہ کوئی مصیبت کلمہ گولی ایڈی وڈی نہیں ہونی جنہ رسول دا بچھڑ جانا جڑا اے وڈی مصیبت میں اس تو بڑا سانحہ کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام دنیا چھٹ گیا اس تو فارسی شعر بھی میں پڑھیا دا مفہوم ہی ہے بدنیا گر کسے پائندہ بودے اس دنیا جگر ہمیشہ رہنا کسی نے نصیب ہوندا ابو القاسم محمد زندہ بودے تو اللہ دے رسول علیہ السلام زندہ چلے گئے یہ تے امام ابن عبد البر دا تبصرہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر تا دوسری جلد تو اس موقع سے فرماؤندے کہ امام ابن عبد البر فرماؤندے وہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا کہ میرا تو الگ ہو جانا دنیا تو چلے جانا سب تو بڑی مصیبت ہے کوئی شبہ نہیں لأن المصیبت بھی اعظم من کل مصیبہ یصاب بالمسلم بعد الی یوم القیامہ قیامت دے دن تک مسلمانوں نے جڑے صدمے پیش آنے انہاں چوں کوئی صدمہ بھی ایڈا وڈا نہیں جنہ رسالت مآب علیہ السلام دا بچھڑ جانا ان قتل وحی و ماتت النبوہ وحی دا سلسلہ بند ہو گیا اللہ تعالیٰ انساناں ہم کلام ہوندا سی جبریل اتردے سی نبوت ختم ہو گئی وکان اول ظہور الشر بالتداد الارض وغیرہ ذالک اور سارا تو پہلی خرابی جڑی امت ہوئی آپ دے جاندے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے کنے لوگ جڑے سے اسلام تو پھر گئے دوبارہ بت پرست ہو گئے مرتد ہو گئے اور کئیاں نے زکات دین تو انکار کرتا وکان اول انقطاع الخیر واول نقصان اور یہ سارا تو پہلا نقصان سی بے کئی کرماں کو دوبارہ بت پرست بن گئے کئی زکات دے منکر ہو گئے قال ابو سعید ما نفذنا يدينا من التراب من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا
حضرت ابو سعید خدری فرماؤندے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دی مٹی تو اجے ہاتھ نہیں چاڑے تے اسی اپنے دلاں نوں بدلیا پایا۔ وہ گل جڑی سی نا ایمان دی طاقت تے جڑی غذا ملدی سی وہ قصہ نہیں رہا، بہت فرق ہو گیا۔ اور یہ فرق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ سی، ایک نیک آدمی دی صحبت اور پھر اللہ دے رسول دی صحبت جو اثر ہوتا وہ ایویں گلاں باتاں چ نہیں۔ حضرت حمزہ فرماؤندے کہ میں جا رہا تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھن کہ حمزہ کی گیا تو روندا جانا، تو میں کیا حمزہ تو منافق ہو گیا، میں اپنے آپ نو ویکھیا میں مسلمان نہیں، میں منافق آدمی، میرے جب نا دو رنگی پائی گئی کہ جدوں میں رسول اللہ دی مجلس سنا اسے انج ہوندا جویں اللہ دا عرش ویکھ رہا، جنت لوگاں دا جڑا نظارے کرنا وہ نظر آوندے، دوزخ چیخاں سندیاں، جدوں بال بچے جانے وہ اثر نہیں رہندا، فرق پی جاندا۔ اس تو میں محسوس کیتا میں سچا مومن نہیں، یہ فرق جڑا نا یہ منافقت دسدا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے روپ ہے، انہوں نے آخیا حنظلہ یہ منافق پھر میں بھی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو گئے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تہاڈا ایمان جڑا وہ نشانی ہے، تہاڈا ایمان اتنا طاقتور ہے بھی تسی اینا فرق بھی معلوم کر لیا بھی نبی علیہ السلام دے کول ہون نہ کوئی اور کر لیا، یہ دین خرابی نہیں، تہاڈے ایمان دی طاقت ہے۔ تے باقی جے اس طرح رہندے نا جس طرح تسی میرے کول جے تے فرشتے گلیاں جی تہاڈے نال مسافہ کردے تے پردے اتھے ہی اٹھ جاندے، یہ فرق رہنا ہی رہنا۔ نبی نبی ہے، تسی جدوں عام حالات ہوندے جے پھر وہ گل نہیں رہی۔ اس پارے عالم دین جدوں واز کردے اپنے واز سے گل ضرور کہندے نبی محمد رہا نہ اتھے جو محبوب خدائی، جڑا اللہ کا پیارا سی وہ چھڈ گیا دنیا۔ نبی محمد رہا نہ اتھے جو محبوب خدائی، اے جنڑی تو جیون لوڑ ہے کس بابل دی جائے، تو نہ اتھے ہمیشہ رہے، تو کس باغ دی موڑی، کس باپ دا بیٹا تو اللہ دے رسول علیہ السلام چھڈ گئے۔ تو پھر اتنے امام قرطبی فرماؤندے وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو الْعَتَاحِيَّةُ فِي نَظْمِ ایمان هَذَا الْحَدِيثَ شیخ کہ عرب شاعر ابو العتاحیہ نے اپنی نظم یار جدو اس مضمون نو بیان کیتا تے بالکل حدیث پاک نے جڑی سی انہوں سامنے رکھ کے کیا اس برل کل مصیبت متجلا دی، کوئی مصیبت بھی آ جائے صدمہ تیرے تے ڈگ پوے تے حوصلہ کر تے اپنے آپ کو طاقتور بنا، وَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدٍ تے اس گل نوں دل چ پلے بن بھی اس دنیا چ رہن لئی کوئی ہمیشہ نہیں آیا، جانا ہی جانا، اس تے کرلاؤن دی جیڈا حال پکار کرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ اَوَا مَا تَرَىٰ أَنَّ الْمَصَائِبَ جَمَّةٌ وَتَرَى الْمَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ مَرْصَدٍ تو ویکھدا ہی ہیں کہ مصیبتاں دے ڈھیر ہے رب کو، کوئی کسے پریشانی پھنسیا کو کسے ہنے خبر آ جائے مولوی صاحب بھی دعا کرو کسی نو اٹیک ہو گیا کہا کہ مر گیا، تو مصیبتاں انگنت ہے۔ وَتَرَى الْمَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ مَرْصَدٍ تے تسی ویکھدے جے بے موت ہر شخص دے پیچھے جڑی کاٹ لگی، کدوں کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے ملک الموت نے پھڑ لینا تانوں۔ مَن لَّمْ يُصَبْ مِمَّن تَرَىٰ بِمُصِیبَةٍ هَٰذَا سَبِیلُ لَسْتَ فِیہ بِأَحَدٍ اندے کو ویکھیا ہی جنوں یہ حادثہ نہ پیش آوے تو مرے نہ، کیونکہ یہ ایسا رستہ جے تو کلا ہی نہیں جانا، انگن چلے گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے جا رہی دنیا، اس دنیا وچ آمن جامن رہا ہمیشہ جاری، ایک ایسی سراہ ہے ادھر مسافر آ رہا ہے تو دے پاس نکل رہا ہے، اس دنیا وچ آمن جامن رہا ہمیشہ جاری، آخر حسرت تے پچھتاوا راس بذات ساری، پونجی لے کے کی جاندے سیٹھ کی تے بادشاہ کی دوجے، آخر تے جڑا پلے سرمایہ لے کے جاندے افسوس ہی لے کے جاندے، کیا بھی گل وچ رہ گئی یا بھی سکیم رہ گئی، آخر حسرت تے پچھتاوا راس بذات ساری، اے پلے تیرے ہوندا اس وے کچھ بھی نہیں پلے۔ اس تو اللہ دے نیک بندے دعائی دیندے کہ تو جس دن جمیا سی اس دن تو روندا سی تے گھر والے ہسدے سی، بچہ پیدا ہوندا روندا، تو فرمایا ہن اس طرح زندگی گزار، یاد داری کے وقت زاد نے تو ہما خنداں بزندہ تو گری، تینوں یاد ہونا چاہیے جدن تو پیدا ہویا سب خوشیاں منا رہا سی مگر تو رو رہا سی، چنا دی کے وقت مرد نے تو ہما گریاں بندہ تو خنداں، ہن ایداں زندگی گزار کے جا جدوں تو مرے سب روندے ہون تے تو ہستا جاویں، تو رب والوں جائے ہستا جاویں تے کچھ کام کر کے چلے، میرا رب میرے سے راضی ہے کہ لوگ روندے ہون بے جا بندہ چلا گیا۔ اس تو فرمایا تو کچھ چلا نہیں جن اس راہ سے چلنا تیرے چلے گئے اگے گزر گئے۔ فائدہ کرتا محمد صحابہ جی گل کر رہا شاعر وہ بیٹے کا نام ہی محمد سی، وہ ہو گیا فوت، تو انہوں آتا جب تو اپنے بیٹے محمد نو یاد کرے نا اور وہ صدمہ تینوں جڑا وہ ذرا دکھ دے، فذکر مصابک بن نبی محمد، اسے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لے، وہ نہیں چھڈ گیا، انہوں نے جنازہ لوگوں نہیں دیکھا،
کس طرح لوگ روندے رہ گئے اور اللہ دے رسول علیہ السلام دنیا تو تشریف لے اس ویلے حضرت ابو بکر رضی اللہ نوحہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ پڑھنا پتہ لگتا کس طرح دل ٹکڑے ہو گئے۔ رسول کریم علیہ السلام آخری وقت حالت دلی جسے بہت تلخی دی ہو گئی، بار بار اس طرح پانی کول سی وہ ڈبو کے زبان لاؤ دے نہ کہیں کہ لوگوں موت بڑی سختی۔ تو حضرت ایسا طریقہ رضی اللہ فرماندیاں کہ اس ویلے جب رسول کریم دی حالت سی حضرت فاطمہ بھی آئیاں، نبی علیہ السلام دی تین وڈیاں بچیاں فوت ہو چکی ہیں، بیٹا پہلے ہی کوئی نہیں سریا، ایک کوئی نشانی رہی سی حضرت فاطمہ۔ تو فرمایا فقالت فاطمہ واہ کر بابا تھا، ابا جی کی جو تکلیف نے ویکھیا تو چیخاں نکلیاں کہ ہائے میرے رب ابے دی پریشانی کنا حضور سے بے چین۔ فقال لیسا لا دی کے کرم بعد ایام، فرمایا پتر آج تو بعد تیرے باپ کی کوئی پریشانی نہیں، اے دنیا جس چلے جان تو بعد میرے لیے راحت دی رات، میرے لیے جنت منتظر ہے، خدا ڈیکدا مینوں اج دا دینی ہے جڑی پریشانی اور دکھ ہے کچھ نہیں۔ ولما مات قال، جدوں پھر حضور فوت ہو گئے پھر چیخاں ماریاں بہت بلند آواز۔ کئی لوگ فطرت نہ جنگ لڑتے ہیں، شادی ہوئے دے رون بہ جاؤ، مر جائے تو رون نہیں دیں، یہ بھی دین اپنے کولوں بنایا ہے۔ جو روکنا سی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام روکتا، کپڑے نہ پھاڑو، وال نہ نوچو، اپنے مٹی کٹ کیوں ہاتھوں بڑھ جاندے، باقی اکھاں جو اگر روندے جائے یا اپنے غم کا اظہار کرنے دے کرنا ہی چاہیے، یہ روکنا کوئی عقل مندی نہیں، بیمار ہونے کا سبب ہے۔ میرے استاد سی پرچیاں دے اردو دے منظور حسین شور اللہ رحمت فرمایا، وہی آندے سی ضبط غم سے تو اور بھی ہے دوست قصہ غم درات ہوتا ہے، جب تو آندے پی جا پیتا جانا نہیں، ضبط غم سے تو اور بھی ہے دوست قصہ غم درات، کوئی روگ لگ جانا کر لا اپنے دل کا اظہار، خدا نو نہ برا کہیں تے نہ کوئی ہو رہی بات کہیں، رو لا تے فریاد بھی کر اسے فرما دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کیا یا بتا عذاب رب بندہ، یہ وہ نہیں اپنی بولی کہ ہائے میرے ابا جنہوں رب نے بلایا تو دنیا چھڈ گئے، میرا ساتھ انہوں نے چھڈ دیتا، یا بتاؤ جنت الفردوس ماوا، ہائے ابا جی تہاڈا ٹھکانہ ہن جنت ہو گیا، یا بتاؤ را جبریل نہ ہو، جبریل تینوں میں سناونی تو چاچا ہی ہے کہ ویخ میرے ابا جی دنیا سے نہیں رہے۔ فلما دفن، جدوں پھر دفن کر کے لوگ آئے، قالت فاطمہ اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا حضرت انس نے پوچھا 10 سال خدمت کی، انس تہاڈا حوصلہ کیویں پیا تے تسی اللہ دے رسول تے مٹی چاہتی؟ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انس دا جواب کی دیندا، کیڑا جواب سی پہلے؟ ہاں ایک گل سی، بلسان حال انس لم تطب انفسنا لیکن کہلناها انتصار الامر، اندر منہ نہیں بولیا، ان جواب دے ہوئی سی پینا سی کی کرتے، اللہ دے حکم دے سامنے بے بس ہو چکے، ورنہ سی رسول نو جدا ہون دیں، جانا قربان کر رہے سے اللہ دے رسول تو چارہ کوئی نہیں، حکم خدا دا جڑا غالب ہے انہوں مننا پیندا، وہ دے سامنے چونچرا کوئی نہیں، تے پھر یہ کہنا پیندا پوے مصیبت بندے پرائیں باجوں صبر نہیں چاڑا، تے حکم خدا دا موڑ نہیں سکتے تو میں تے جگ سارا، ساری دنیا میں کیا کہ حکم ٹر دے، حکم تے نہیں چڑھنا، ہو جانا جو اللہ چاہوں تو مننا پیندا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا سوموار دے دن نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ پڑھاؤں دے سی، رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا تھوڑی جی طبیعت ٹھیک ہے، آپ نے پردہ ہٹایا، جماعت ہو رہی سی، حضور پاک نو بڑی خوشی ہوئی میں چلو میں دنیا چھڈ رہا مسلمان بعد جماعت نماز پڑھ رہے، اس صحابہ کرام دے رسول جس پاسوں ذرا پردہ ہٹایا سامنے سان نظر آئے، اسی قریب سی بے خوشی چی اپنی نمازاں توڑ دئیے، چھڈو یہ نمازاں کی کرنی ہے پھر پڑھ لیں گے، حضور نو رج کے دیکھ لیں گے، مگر آپ نے جلدی پردہ جڑ دیں چل فوت ہو گئے۔ پھر اس حضرت ابوبکر نے سویرے اجازت مانگ کے کہ رسول اللہ میرے جڑے نا سسرال بنو حارثہ انہاں چ میری بیوی ہے تو وہ مکان سے میں جانا جی اجازت آپ نے فرمایا ٹھیک، اتنے ہی پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام تے فوت ہو گئے، جدو آئے پھر اندر گئے اسے امام احمد فرماؤں آپ نے پھر رسول کریم علیہ السلام تو کپڑا ہٹایا، فوازہ فما بین عینیہ، اے رسول اللہ دی دو اکھاں دے درمیان پھر منہ رکھیا چومیا، فوازہ جدے علیہ صدقہ اینا دو اکھاں پٹیاں تے حضور دے ہاتھ رکھ کیا واہ نبیہ واہ خلیلہ باسی، اور سجن میرا تو نبی سی، تو یار سی، تو اللہ دا چنیا سی، مگر یہ سارا میں تمہیں سنا رہا بھی سوائے اس دور کو کوئی پلے رہا
اللہ دا حکم جڑا نو ٹال نہ سکے، جس تو سورہ زمر دی اس آیت رب نے فرمایا بے تم ہی ایک دن مر جانا تے نہ بھی مر جانا، مڑ کے میری عدالت جا کے تہاڈا فیصلہ ہونا۔ موت دا دسیا انک میت، تو نبی ہوندیاں بھی نہیں رہنا ہمیشہ، بہت تو موت دا سانیا روکیا نہیں جا سکتا، بالکل ادھر تیار ہونا چاہیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اینی محبت نہ حضور دے کول رہے، اذاناں دتیاں جیسے رسول اللہ دا انتقال ہویا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خرید کے آزاد کیتا سی، بڑا احسان سی اودے سے، بے نہ انہوں مارا کھاندے نوں مر لیا سی تے مڑ کے آکھیا جا اللہ واسطے آزاد کیا۔ تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر ابوبکر تو مینوں جڑا آزاد کیتا سی کسے اپنے نفع لئی کیتا سی یا خدا دی رضا لئی؟ انہیں آخیا نہیں اللہ دی رضا لئی۔ انہیں آخیا پھر اذان دے چکا دے اللہ دی رضا دی کیتا سی لم اذان بات میں نہیں ہوں اذان کہہ سکتا، مینوں تو اجازت دے میں جہاد میں شام چلا گیا۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے میں صرف رب دی رضا لئی تینوں آزاد دیا۔ انہیں آخیا پھر اذان دا قصہ جڑا اور کسی دے حوالے کرو، مینوں نہ ہونا کر، رسول اللہ دی عدم موجودگی میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ اور صرف زندگی سے ایک اذان پھر کئی جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا دورہ کیتا، گئے مسلمان کٹھے تھے، جرنیل بھی چار جڑے انہاں علاقیاں تھے وہ بھی آئے تھے، انہاں دی فوجاں، اس لیے پھر نہ سارے مسلمان آخیا بلال بہت عرصہ ہو گیا، بہت وقت گزر گیا، تیری آواز نہیں سن سکتی، آ منتی اذان سنا۔ اس پھر حضرت بلال نے اتنے اذان پڑھی اور اتنے تاریخ کے اندر آتا اس دن تو زیادہ مسلمانوں روندیا نہیں دیکھا گیا، اینی دنیا پورا لشکر ہوں، زمانہ یاد آیا کہ رسول کریم ہوں سی چمن کے تخت پر جسم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ باں رو رو یہاں گنچا یہاں مالی بڑھا دسن والا رہ گیا، ایتھے یار پھول ہوندے سی، باغ دی رونق نہ رہی، تو بلال نے اذان صرف ادوں کئی ورنہ چھڈ گئے۔ مدینے شریف آن کا بھی قصہ مشہور ہے، ٹھیک نہیں۔ تو واقعہ جڑا میں سنایا اس بارم بھی انہاں دنوں چ کل ہی سارے بہت محترم ساتھی پرسوں کا واقعہ مولانا عبد القادر ندوی رحمت اللہ علیہ دنیا چھڈ گئی، بالکل پراواں تو ود میرے پرا سی، بہت دین دی خدمت کی۔ صوفی عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعد انہوں نے اعتماد کیا تو ایک بندہ ہے جنہوں رب نے مال دیتا، تیری اولاد کمائی ہے، تو کھان پین والا نہیں، مدرسہ سنبھال۔ مولانا اللہ تعالیٰ نے اتنا شوق دیتا سی جنت چلا انہوں نے بلند جگہ دے جہے ملک جاندے سی کتاباں لیا نویں جہی کتاباں دیکھنیاں دین دیا لیا، لائبریری بنا دیتی انہوں نے، جامعہ تعلیم اسلام کوئی پڑھے نہ پڑھے ہر علم دے ٹیر پیاز کتاباں دین دا شوق رکھا۔ پھر میرے نال محبت بہت محبت یہاں دے اگے پٹتے رہے تھی کنہاں گلوں روندے جے مولوی صاحب آتا وقت دیا کوئی سکھ لو تمہیں نہیں لبنیاں گلاں نہ تو آیتاں دے معنی آؤندے نہ جی تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف بدنام کر سکتے جے مولوی صاحب کہیں یوں وقت نہ گواؤ۔ بہت ترلے انہوں نے کرتے رہے جہاں گلاں آتا یہ تو کہڑی کہہ رہے جی اگے آلما نے نہیں کتاباں پڑھیاں سن تسی کی پروپگنڈے کرتے رہتے جی؟ نہیں بعد نہیں آ وہ بھی فوت ہو گئے۔ یہ حاجی صاحب کو اپنے بیٹھے پائی شریف یہاں کی بیوی سی، وہ بھی ساری بھن سی، بہت نیک عورت سی، وہ بھی دنیا چھڈ گئی۔ تے نال جدوں دھماکے دا سنیا اپنے بھی ہویا، پشاور بھی ہویا، ہور دنیا چ ہو رہا ہے، یہی نظر آتا بھی یہ لوگ کرتے کی جی مسلمان کرتے تھے کہتے مسلمان جنہوں نے اینی شرم نہیں آتی ایک کلمہ گودا ماریا جانا حدیث پاک کے مطابق زمین آسمان کی بربادی نال اللہ دے نزدیک وڈا حادثہ، زمین تباہ ہو جائے آسمان تباہ ہو جائے کوئی فکر نہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا ماریا گیا۔ حدیث پاک تو دو تین چیزاں پڑھا تاکہ آواز اگر انہوں تک پہنچے جائے کوئی کلمہ گوانا تو انہوں خدا تو ڈر آ جائے شرم کرنا کہ کہڑا جنت کا رستہ تھی پڑھیا، جنازہ پڑھ رہے لوگ تھی دھماکہ کر نمازاں پڑھ اور برباد کر جائے مسلمان دے تو ڈر جاؤ رب تو اسلام کا کوئی رستہ نہیں، جی کافر دے تو پھر چلو مسلمان بھی عقل کرن تمہیں لبن ایویں اپنے مگر نہ پی جان بھی طالبان نے من لیا اسی دھماکہ کیتا فلانا کر کے کوئی منتا ایڈے ہو گئے بےوقوف آپ کرنے منی جان کہے سازشی ہوئے نہیں، ایک لوگ کافر کر کے بچوں اپنے کسی بندے کہہ دے تو کہہ دے اساں کیتا ایسے ہی بڑے بےوقوف ہے منی جانے بھی ہاں مسلمان ہی کر دے جے مسلمان بل فرض کوئی کر رہا تھے وہ مسلمان کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بندے نے مسلمان نہیں گنیا۔ حدیث پاک ہے ایک حدیث پاک سن تو بعد بھی گل کرنی سی آپ نے
سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء فرماتے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ذنب عسى اللہ ان یغفر، ہر گناہ دے بارے توقع ہے، امید ہے کہ اللہ انہوں بخش دے، بڑے تو بڑے سوائے دو گناہ دے، الا من مات مشرکا، ایک شرک کردا مریا، یہ دے کلمہ گو نوں رب نے نہیں بخشنا۔ میرے ہوندیاں تو دوسرے پاسے چکھا ماردا رہا، کیڑی شے سی جڑی میرے کو نہیں سی ملتی تو دوسرے کو لین گیا کہ اس دربار تو ملنی ہے تو اس واسطے تینوں شرم نہ آئی کہ مثل تے میرے کو ہونی ہے، اللہ ترجى الامور، جدھروں دی مرضی پھر میرے کو ہونی ہے بھی منظوری جنا کریں، میں کہوں گا میں ہاں ہو جائے ہونی ہے، نہیں تو بت پوج قبراں پوج کچھ بھی کرنا پھر کھ نہیں بننا، میرے تو وکھرا وکھرا کوئی فیصلہ ہو جانا، میں دینا چاہیا کوئی روک نہیں سکتا تو نہ دینا چاہے دے نہیں چن سکتا۔ اس تو مشرک نوں اللہ نے آخیا ایڈی تہمت تو لائی میرے تے کہ رب کو نہیں ملتی ہوراں کو لبن جانی، میں میری ایڈی بدنامی کی، میرا ہی نوکر ہوا کہ نہیں مولوی صاحب روٹی نہیں دے کے اور کرو کھان جائے میں ڈب کے نہ مر جاؤں، کہا تو چودھری بنیا پھرنا یار کی پیسے تیرے کو تیرا نوکر لوگوں دے کرو روٹی کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ ناراض کرنے والی گل ہے میرے بندے، میں کوڑیاں تھوڑی شاہ رکھتا ہوں، میں ٹائم ہی نہیں کوئی رکھا، بیاس ویلے مینوں یاد کرو میں رات دن جدوں مرضی آواز مار میں نہ رہا تیرے، تو مینوں چھڈ کے ہوراں نوں پکار۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ایک مشرک نوں نہیں بخشنا اور مومن قتل مومن عمدا، یا کسے کلمہ گو نے دوجے کلمہ گو نے جان بوجھ کے گولی ماری یا وہ گل کٹیا یا مارا، انہوں نہیں بخشنا۔ اور حدیث پاک کے بھی آتا بھی لوگ قاتل جڑے دن قیامت دے آؤ گے اور انہوں نے چہروں سے لکھا ہوگا کہ آئے میں رحمت اللہ، اے ربی رحمت تو بالکل امید ہے، ربی رحمت جنہوں کی کوئی تھا نہیں، مسلمان مار دیتا تھی۔ تب حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تو ڈر جاؤ، لا زوال الدنیا احوج اللہ من قتل رجل مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کائنات ساری تباہ ہو جائے، جہان برباد ہو جائے، اللہ نے ایڈا نہیں دی پرواہ کوئی جنی ایک مسلمان دے مرن دی پرواہ، ایک کلمہ کو مار دیتا۔ اس طرح ایک کلمہ کو دی خاطر اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین اتنی فکر کی ہے جن نے اسے بھی پڑھے کرے، اجے پرانا بھی نہیں۔ صحابہ کرام جنگ تے گئے، حضرت اسامہ بن زید نے حضور نے امیر لشکر مقرر کیتا، ایک کافر نے اینے مسلمان مارے بھی لوگوں کا دل جڑا سی دکھ نہ پڑ گیا، بے قابو آیا جی بوٹیاں اڑنے، وہ آ گیا کہرے، وہ کہرے چاہے انہیں آخیا لا الہ الا اللہ، انہاں تلوار نہیں روکی مار دی۔ نبی علیہ السلام کو خبر ملی تو اسامہ آئے تو حضور نے فرمایا اسامہ انہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا اور تسی تلوار میں آنسنا کی، یا رسول اللہ انہیں کیتا سی، آ گیا ظاہر ہو سچے ہی سی تو انہیں اتنا کچھ کیتا، جان بچاؤ نہیں کہہ رہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں تمہوں کہ نہ آخیا سی دل چیر کے ویکھو بھی دلوں آتا کہ نہیں آتا، جب انہیں لا الہ کہتا سی کیوں تلوار نہیں روکی، تیرے کو جواب چاہیے اس لا الہ۔ تو حضرت اسامہ فرماتے میں اتنا اسے ڈریا تو شرمندہ ہوا کہ اج میں نویں سرے تو کافر ہوں تو مسلمان ہو جاتا، پچھلے گناہ چ بخشے جاتے، بعد جب اسلام لیا پچھلے میرا بھی مر جاتا، ہوں کی بنے۔ ارے نتیجہ نکلا بھی ایک جنگ جی حضرت علی مسلمانوں کی آپس ہوئی، اسامہ حضرت علی نو اپنے باپ کو ود مانتے تھے، اہل بیت میں ایک فرض سمجھے جاتے، رسول اللہ نے بیٹا بنایا سی باپ کو زید، مگر جب حضرت علی نے سنیا بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دے، انہیں ہاتھ جوڑ کہ امیر المومنین کافران دے مقابلے تو آکھے نا شیر نے منہ کھولیا تو ڈالا چ وڑ جاؤ دے، میں وہ منہ چلا جاؤں گا، مگر مسلمانوں کی لڑائی میرے نہ واڑ، وہ کلمہ کو ماریا گیا، میں آج تک رو رہا ہوں کہ بنوں گا یہ تماشا بن گیا بے جہاد کر رہا ہے لوگ، جے مسلمان ہے تو لعنت ہے ہو جائے اسلام۔ اللہ تعالیٰ بے سما یامرکم بے ایمانکم ان کنتم مومنین، جے مومن دے لعنت تواڈے سے ایمان دے جڑا یہ کام سکھاوندا تو ایمان یہ دسدا کہ مسلمان مار دیو۔ اسلام تے ایک مسلمان دی جنی قدر اندازہ کرو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شرح سیر کبیر پڑھی دی، امام سرخسی مسلمانوں سے ایک گروہ جڑا حضرت علی دے زمانے نکلیا اور اس پر بعد جی مسلمانوں نے بہت مصیبت چلیاں، خارجیاں دا گروہ، وہ نہیں اپنے آپ کو خارجی کہیں وہ عدلی آتے اسی آنے خارجی کہ وہ نکل گیا حضرت علی جی مات نبی علیہ السلام نے انہوں نے بارے بہت سخت لفظ ہی فرمائے کہ جتھے پاؤ قتل کرو، گناہ اینا ہی سی مسلمانوں نے مار دے، کافروں بڑا امن دے سی کہ ساری ریت مسلمانوں ٹکڑے کری پھر دی، اس سے فرمایا کہ بدترین لوگ۔ تو امام محمد فرماتے اگر کسی علاقے چ ایک اے مسئلہ انہوں نے بنا رہا کہ مسلمانوں کے حکمران کی زرداری آ کردا فلانا آ کردا اور لعنت پہ جو کر دیا تھے ملک انہوں نے پیو دا، تسی ایک مسلمان ملک کو برباد کرنا چاہتے نہ مرادو کافر آ جان گے تھے پھر چنگے رہو گے، کلمہ پڑھتے اج نہیں یہ ٹھیک ہوں نہ ہون کدی وقت مسلمانوں نے مل سکتا بھی اتنے کوئی اچھا بندہ لائے ہو،
یہ علاقے دارالاسلام کھاؤندے ہے ٹیریٹریز آف اسلام، اسلام دے علاقے، یہ مسجد کی طرح ایس مسجد کو شراب پین لگ پیا بدماشی کر رہا چلو ساری بالکل، مگر مسجد جی وہ اس نکل جانی باہر، مسجد مسجد ہی رہنی ہے، وہ حرام دارا دفاع ہوگا تو چلو کسی نماز بھی ہو جائے مسل تو فرماؤں دے کہ اگر کسی علاقے کی خارجی حکومت کر دیں وہ کلمہ گو برائے نام انہوں دی حکومت ہے تو دوجے مسلمان اتنے رہتے ہون تو کافر چڑھائی کر دیں امریکہ ورگے روس ورگے آ بن گئے تو مسلمانوں سے فرض ہوتا سچے مسلمانوں سے بھی اس حکومت کی مدد کر کم از کم حضور کا نام لیں تھی کافران کے جھنڈے چڑھانا چاہتے جی فرض ہے کہ اس خارجی حکومت کا ساتھ دیو اسلام کے علاقے میں بچاؤ تد فرمایا کہ ایک مسلمان کا مرنا پوری کائنات کی تباہی تو وڈا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کیتا اور اس حج کے اندر جب پھر مناج چاہے کنکریاں مار لی کھڑے اپنی اونٹنی سے سوال دنیا کھڑی سی ساری تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تدرون آئیو یوم ہذا سمجھانا سی لوگوں لوگوں دسو کہ اج کہڑا دن ہے ایسا حاضر بیوم النہار یہ اج قربانی کا دن نہیں 10ویں تاریخ نہیں قربانی کا دن بولنا بڑا یا رسول اللہ لوگوں نے کہ ہاں اللہ کے رسول قربانی کا دن کہا فائیو شہر ہذا مہینہ کہڑا اج قلنا اللہ و رسول عالم اساں کیا اللہ تعالیٰ دا رسول دے اندر ہے قال ایسا بالذوالحجہ یہ حج دا مہینہ نہیں ذوالحجہ قلنا بلا یا رسول اللہ دے رسول قال فائیو بلد ہذا یہ شہر کہڑا جتھے اسی کھڑے کہا قلنا اللہ و رسول عالم قال ایسا البلدہ فرمایا مکہ نہیں خدا دا شہر قلنا بلا یا رسول اللہ کہہ لگے ہاں یہ تین گلاں پوچھیاں بے دن کیڑا ہے مہینہ کیڑا ہے اور یہ شہر کیڑا دماغاں چ واڑیا بہنا تو زیادہ کوئی مسلمان والی محترم مقدس اور پاک شہ ہے پھر بعد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا کلمہ گو نو ڈرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے کہ جے تسی کلمہ گو جے مجاہد ہو نہ کرو یہ کام جے کافر کو کرنا چلو پھر وہ وکھری آپ نے فرمایا تواڈے مال تواڈیاں جاناں تواڈیاں عزتاں مسلماناں دیاں ایک دوجے تے اتنا ہی حرام ہے تے ادب دے لے کے جداں اج دا دن ہے تے اج دا مہینہ ہے تے اج دا شہر فال بلے کو شاہد بتایا با میری گل جڑا حضور نے فرمایا سن رہا خدا دا نہ حرم کی گاں تو گاں نو پہنچا دیو کہ نہ مسلماناں مار سورۃ النساء پڑھو اللہ پاک نے کسے گناہ تے اتنا نہیں تمبیاں نہیں جتیاں جتیاں قتل کیا ومن یقتل مؤمنا متعمدا جڑا کسے مسلمان نو جان بوجھ کے مار دے فجزاء جان دوزخ خدا ٹھکانا تے اللہ دا تے غضب ہے تے اللہ دی لعنت ہے اور ہمیشہ دوزخ رہے گا کلمہ گوروں گا کہ اے ہمیشہ رہے گا یہ کلمے میں اگلا انہیں ایک مسلمان دی جان دا احترام نہیں کیتا اس تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد صحابہ کرام بھی دعائیاں دی جند بن بدلی انہاں دا امام بخاری لکھیا آپ نے جو لوگوں نے پوچھا فوت ہون لگے ساتھی بیٹھے سی لوگ دین پوچھتے سی تو انہیں ابا جی مر لگے جائیداد بن کے دے جاؤ سانوں یہ بھی فکر ہے مگر قرآن نے جنی وسیعتاں لکھیاں انہاں چاہے مسلمان نوں جاندیاں سب تو بڑی فکر ہوندی ہے کہ میرے بعد میری اولاد یا میرے دوست دین تے رہن اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء حضر یعقوب الموت تسی اسے یہودی ہو عیسائی ہو ہے سی جدوں تہاڈا باپ یعقوب دنیا چھڈن لگا جدوں دی موت دا وقت آیا موت کیا کہ نبی سی اللہ دا بنے اسرائیل سارے نبیوں نے فرمایا جدوں یعقوب نوں موت آئی علیہ الصلوۃ تسی سنیا کی کہہ کے مریا انہیں سارے پتراں نوں پوچھیا 12 ہی دوالے سی تے پوتے پوتیاں بھی جمع فرمایا میرے بعد پوجا کیڑی کرو گے کچھ نہیں زمینہ جائیداد نہ پوچھا مینوں یہ تسلی دیو کہ میرے بعد عبادت کیڑی کرنی بت پوجنے ہیں غیراں نوں سجدے کریں یہ رب نوں پوجاں گے انہاں سارے نے تسلی دتی کہ ابا جی اسی تیرے باپ دادے اسماعیل اسحاق اور ابراہیم دے رب دی بات کریں گے اسی اس دین تے رہواں گے اللہ نے آگاہ پیغمبر اور نیک لوگ کہہ کے مر دی لقمان دا وقت آیا تو میں نے اپنے بیٹے نے کہا بیٹا لا تشرک باللہ اللہ نہ شریک نہ کریں اللہ نے گناہ نہیں معاف کر اتنے بھی جدوں حضرت جندب نو آخیا ساتھیاں نے آؤ سین تسی مر لگیاں سانوں کوئی گل دس جاؤ فقال اول ما ينتن من الانسان بطن پہلی گل تو نہ کیا انسان دے جسم تو سارا تو پہلی شاید جڑی گل دی نا قبر جا کے بدبو چھڑ دیو پیٹ ہے جا تھی حلال حرام باڑی جاندے نا پروٹھے کھا لو مٹھائیاں کھا لو شراباں پی لو سارے تو پہلا اس پیٹ نے گلنا یہ تو بدبو ہونی ہے فمن استطاع اللہ یا اللہ طیبا فلیفعل اس تو پہلی نصیحت ہے میری یہ ہے بے جے کر سکتے جی حلال کھا کے جاؤ یہ پہلا کام جی حرام نہ کھاؤ ورنہ انہیں گل سڑ جانا تو تسی پوکتے رہنا پہ فمن استطاع اللہ یحول بین وبین الجنۃ ملو کف من دم احراق فلیفعل
دوجی گل کہی بھی اس گل تو دور رہو، ایک چوڑی پر خون ہی جڑا نا صرف، زیادہ بھی نہیں، بندہ مریا نہیں، خون نکل گیا ہوتا تھوڑا دیر۔ فرمایا تسی جنت دین بوئے تے گئے ہونے ہیں، تمہیں دلیل دسدی ہونی ہے بیا جنت میں بڑھ لگا کہ وہ خون مسلمان دا چوڑی پر اگے آ جانا، انہیں کھڑے ہو جانا کہ اللہ میرا انصاف کر، میرے نے زیادتی کی تے تہاڈی جنت دا دروازہ بند ہو جانا، تسی جنت سے نہیں بڑھنا۔ پھر اس پاروں میری گل حضرت جنت نے آخیا من لیو، چارہ کرے ہو بے خون دا ایک چلو بھی جڑا نہیں بھی کسی رکاوٹ نہ بن، تانوں جنت نہ روک دے۔ اس باروں میں دکھے دل تمہارے سامنے نہ بالکل فریاد کر رہے ہیں، اللہ دا رسول دنیا چھٹ گیا، نیک بھی چھٹ گیا، ہر طرح لوگ جاتے تماکیاں نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے اگر انہوں جو لوگ نیک نیت ہے، عقیدے صحیح اچھا، انہوں نے شہادت دا درجہ ملتا، ایویں نہیں جانتے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب لوگوں نے پوچھا کہ شہید کہڑے تھے، حضور نے کہا تسی یہی سمجھے جڑا جنگ جا کے مارا دے، اداں شہید میری امت دے بہت تھوڑے ہونے، سارے حادثوں کا کہتا ایکسیڈنٹ دی موت جڑی کہ سڑ کے مر گیا، کوئی آدمی دیوار تھلے آ گیا، کوئی ڈب گیا، کسی نے کوئی ہو ایسا حادثہ، فرمایا سارے لوگ، حتیٰ کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ساری ماواں دی بھی عزت اتارتی، فرمایا جس ماں دے پیٹ بچہ ہے اور بیچاری جان لگے ہی مر گئی، بچہ جان دے موت ہو گئی، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا وعدہ کیا کہ میں انہوں شہید کا درجہ دوں گا، بڑا اعزاز اور بڑا مرتبہ۔ یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں۔ اور جب قرآن پاک نو پڑھی گا ہر بندہ اپنی اکھاں نال کھول کے ویکھ لے، اللہ اپنے بعد جہاں نام لیندا نا کسے دا ہور دا نہیں، جتھے ذکر ہوندا اللہ آندا تانوں میں ہدایت کرنا، او عبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ، میرے نال کسے ہور نو نہ پوجیو، میری بندگی کرو۔ اگلا فکر آئے ہوئے ہونا وا بالوالدین احسان، جنہاں پاروں تو دنیا چ آیا نا ان ماں باپ نو ستائی نہ، یہ بھی نہیں آخیا انہوں نے کھانا دے تے پینا دے، یہ بھی کٹیا گیا احسان، آلہ تو آلہ اچھا سلوک جڑا تو انہوں نے کر سکتا وہ کرے، بہترین سلوک کرنی ماں باپ نہ، ورنہ کام خراب ہے۔ حدیث پاک اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گناہ نو اللہ پیننگ چھڑ دیندا، اگے چل کے انہوں سزا دے دیں گے، مگر حقوق الوالدین نو پکڑے، پھر ماں باپ دا تو نہ شکرا نکلیا، تو یہاں کی عزت ہی نہیں کی، تین میں اتنے سزا ایسی دینی ہے بھائی تو بھگت کے مرے گا کہ میں جرم چوکی جب آخر جب روے گا کہ یار میری کیتی میرے اگے آ گئی، میں نہ ابے امی نے ستاؤں کیوں نتیجہ نکلا، دیس سے فرمایا کم نہ کریں نیک سلوک کریں، تو والدین نے بارے فرمایا کہ اچھا سلوک کر، تو دسیاں یہ گلاں کہ دنیا کے اندر رہنا نا، خون خرابہ نہ کرو، محبت نہ رہو، یہ دنیا 4 دن جڑے گزارنے نا، موت ہر ایک نو آنی، چاہیے کام کر کے مرو، وہ کام کر کہ عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے، کوئی دادا کر کے مر، جے جاندے ہی لوگ آخر لانتی سی کتا دفاع کی فائدہ، کی کٹائی دنیا میں گئی اگے بھی لانت پائی۔ جنازہ گزریا، اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سارے مجمع نے آخیا نیک سی نیک سی نیک سی، آپ نے فرمایا واجب ادھر ہی لازم ہوگی، پھر بڑا کیا ایک جنازے نے آپ نے فرمایا واجبت، لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ ایک ہی گل ہے واجبت کی ہے، فرمایا پہلے لی جنت لازم ہو گئی، ادھر ہی دوزخ لازم ہو گئی، خلق خدا جب میں نہیں گواہی دے سارے یہ ایڈاں دا ایڈاں، پھر وہ نتیجہ نکلنا وہی سامنے ہونا۔ اس تو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بار بار ہدایت فرمائی کہ اچھا کام کرو، اس دنیا جیسے کام کر کے جاؤ جنا خدا راضی ہوئے تو نیکی دی گل ہوئے، قتل نو بہت برا منا کہ قتل دے نیڑے نہ جاؤ، اے گناہ اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ ناپسند ہے، ہر شاید جڑی معاف ہو سکتی ہے نہیں معاف ہو۔ اس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا انسان سے انسان ہے، تسی جانوراں نال بدسلوکی نہ کرو، جانوراں نیکی دا جو باب پڑھی اس نے کہا وہ یہ دین جڑا جانور نو تنگ نہیں کرن دینا چاہتا۔ سفر دے اندر رسول کریم علیہ السلام نے آپ نے ایک پرندے نو ویکھیا کہ پرندہ روندا ہوندا چیخدا ہوندا، حضور نے اسے آخیا کہ اینو کین دکھ دتا، کین ستایا اینو تے، ایک شخص نے آخیا اللہ دے رسول میں گزر رہا سی، ایک جھاڑی چ دے بچے جڑے سی نا انہاں دی چوں چوں دی آواز آئی تے میں پلے بن لے چادر تے اڑدا، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دے، اڑن والے نہیں سی جانور چھوٹے چھوٹے، کھول دیتا، ماں نے پرواہ نہیں کیتی، یہ بچے میرے بننے، کتے چھال ماری چاہ کے چمڑ گئے، پر تھلے لے گئے۔ ایک تے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے دین دی گل سمجھاؤن دا موقع مل گیا، آپ نے فرمایا ویندے جے کہ ماں جڑی ہے نا چوزیاں دی انہوں اپنے چوزیاں نال کنا پیار، جان نہیں اپنی دا سوچیا، آ کے بچے نے اللہ ارحم بے عبادی من ھذی بفراق، اس جانور نے اپنے بچیاں نال پیار نہیں جنا رب نو اپنی مخلوق نال پیار، انہیں ایویں بنایا
کچھ شرم کریا کرو. اگر کوئی کافر ہے، بے دین ہے، عیسائی ہے، چوڑا چمار ہے، تو جا کے اپنے رب نو حساب دے رہے. تسی چنگے طریقے نہ کوئی گل سنا سکتے سنا لو، ورنہ احسان کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جدوں گھر گوشت لیا کر دینا آخنا ذرا شوربا ود پکا لے. یہودی گوانڈی سی، انہوں نے گھر سالن کرنا میرے کول واسطے. تو آپ نے اس فرمایا ہوں اتنے ہی چھڈ کے آ جتوں تو لیا، یہ دکھ دیتا نہ ستایا کرو جانو. حضرت ابو الدرداء اصلی نام ہے میرا، مگر عالم جڑے حضور دے صحابہ بہت عالم لوگ ہوئے. یہ شام پھر حضرت عمر رضی اللہ نے ابو الدرداء نے دیتا کہ اتنے دین تو سکھا. عراق عبداللہ بن مسعود نے دیتا. سارا دین ان لوگوں نے پھیلایا. وہ پتہ نہیں انہوں اللہ کے نزدیک کتنے کتنے درجے انہوں نے، مگر نیکیاں انہوں نے 13 ثواب کٹھا ہو رہا ہے. ملک انہوں نے رنگ سے دین دے. تو حضرت ابو الدرداء رضی انہوں نے اونٹ پالیا سی، اونٹ انسان نہیں سی، اونٹ سی. تو وہ بارے اندازہ کر لیا اینا کہ بوجھ آسانی نہ اٹھا سکتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی. اس تو بعد ایک پائی نہیں لدیا اتنے. اور جے کوئی لین آیا تو مینو یہ دیو اونٹ، اج میں یہ کچھ کام دینا چاہتا، دیتا تو لے جا. تو نال کہتا اینا وزن ہی جڑا آسانی نہ اٹھا سکتا، اس تو زیادہ تو لدیا تو وہ حساب تو خدا نوں دے گا. اور جب موت کا وقت آیا، جڑا قرآن سانو جدھر کھڑا اللہ کا رسول کرتا، تو تسی وقت یاد کرو جدو اللہ کی عدالت کھڑے ہونا تو تاری مدد لی کسے نہیں آنا، نہ ماں باپ آنے نہ پینا ہونا. دیکھ کے نٹ جانا تیرے تو کلے ہونا، وکیل بھی نہیں تینوں لبنا. اسے تیرے اپنے عمل ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ دا عدل انصاف ہونا. اس وقت تو ڈر جا. تے بزرگاں جس ملک سے بڑے مشہور ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، دہلی خبر ہے خواجہ صاحب انہوں نے بھی پیرو مرشد سی قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں کے نام سے قطب الدین نے قطب مینار بنایا. تو حضرت خواجہ قطب الدین آندے ہیں دلا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی. اور میرے دل اپنے آپ کو سمجھے وہ کام کر لا چنگے کہ کل تیرا چھٹکارا ہو جائے، تو نجات پا جائے رب دی عدالت. دلا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی. بدی ہے بیشتر کر دی نہ باشدی جلانا. دن رات گناہ کری جانا، کوئی عقل مندی کا سودا، پھر کٹھی کری جانا اگدا بالن اپنے لیے. کی بنوں گا تیرا پھر؟ چوک با روز بن مایا درے انصاف بکس. جدوں قیامت دا دن آنا تے عدالت دا دروازہ کھلنا، مبادا ہدایت برا مارا نہ شاید کتے آواز ہی نہ آئے کہ دفاع ہو جا، تیرے جے بندیاں دی لوڑ نہیں دوزخ نوں چلا جا. دا اتنے اگ پہ جا کے سردار تسی مینوں بھول گیا سی، میں ہن تانوں بھول گیا. میں نہیں یاد کرنا کتنے کتنے، پر میں اس وقت تو ڈر جا. در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں مجرمان دیاں کتاراں ہونیاں تے تو وچ کھڑا ہونا. بتر ساخر تو ہے ناداں عذاب فدار. کنی بےزتی ہونی پھر، ساری دنیا دیکھ رہی ہونی مولوی صاحب قابو آئے، ہن ابا جی قابو آئے. فرمایا بتر ساخر تو ہے ناداں بیوقوف ڈر جا ادا سوال. ایتھے تینوں پولیس ہاتھ کڑی لا لینا، ایک دن جیل چ رکھے کچھ بھی نہیں، ایویں اتنے بھی بہنا ہی نا. سارے ہوندا او فلان نوں ہاتھ کڑی لگ گئی. فرمایا تو اس بےزتی جو ڈرنا وہ نہیں ڈردا، وہی تینوں پتہ لگتا پھر فرشتیاں نے لے جانا اور پھر تیری نجات کوئی نہیں. اللہ دے نیک بندے دعائی دیں. تو حضرت ابو الدرداء سے جب وقت آخر آیا انہوں نے آخیا اونٹ نوں لیا، مہار نال پکڑ کے اونٹ نوں لیا. دمون نام دا رکھیا. انہوں کیا دمون تیرا رب جانتا کہ میں تیری طاقت تو تیرے سے زیادہ بوجھ نہیں لگا اور تیری خدمت کرنے کو کسر نہیں چڑی. تے کل قیامت دن تیرے کولوں بھی رب نے گواہی منگنی ہے کہ تو ابو الدرداء دے کول ہوندا سی تیرے نال کی سلوک کیتا. تو اللہ دے واسطے میرے لیے اچھی گواہی نہیں، میں اپنی حد تک کرنا کوئی کسر نہیں چڑی. اس تو اللہ کا دین جدھر بلا وہ یہ دین ہے. وہ کدو آتا لوگوں مارتے وڑتے پھرو تو لٹتے پھرو نہ. ایک قلم ہی ایک عالم دین شام تو بھول گئے وہ نال یاد نہ رہا موڑنا قلم کی سی. مڑ کے اپنے وطنوں سفر کیا عراق، شام گئے اس بندے نے جا کے قلم دیتا میں نہیں یہ تیرا قلم ہے تینوں دیا اگر میرے سے رہ گیا کی بنوں گا میں کی خدا نوں جواب دوں. ہڑپ کری جاندے ڈاکے ماری جاندے لٹی جاندے مسلمان ہے جی. یہ سارا پیشہ بڑے بڑے حاجی نمازی قبائلی علاقوں سے جلدی کرے جی مجھے اتنے پیسے دے میں نے جا کر جمعہ پڑھنا. اور لوگ جی آندے حاجی صاحب ایک پاس آ کم کاراں لٹنیاں، ایک پاس ہاں وہ ہمارا پیشہ یہ عبادت کرنا. افسوس ہے نا جی مسلمانی سے کہ اللہ کے رسول نے یہ دین دسیا کہ لوگوں لٹ لو تمہارا. آپ نے حج سے اعلان کیا کہ تمہاری جانیں تمہاری عزتیں اور آبروئیں اور تمہارا مال اس طرح ہی حرام ہے طور سے جنہیں بیت اللہ کی بیعت بھی اور اس مہینے کی اور دن کی بیعت بھی ہے. اس تو خدا دے نیک بندے ڈر کے بالکل ایسا طریقہ انہوں نے کیا کسی نہ زیادتی نہ ہو جائے. ہر شہر نے ایک شروع کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کی جدوں یاد آتے ایڈے وڈے عالم
بڑے بڑے نیک لوگوں نے جڑے انہوں نے دور تھی امام سی وہ بھی سارے انہوں نے کیا سی چارہ کتاب عبداللہ نے 1 سال بھی لگائیے سر کو نہیں لگایا اور تفسیر حدیث فقہ امام ہے عبداللہ ابن مبارک ڈاکو چور برے کمت مگر توبہ نصیب ہو گئی میں جب عبداللہ بن مبارک صرف ایک یرانے رات کھڑا رہا کہ اس عورت نے وعدہ ہے اس وقت ساری ملاقات رات لنگی اور فجر دی اذان ہوئی پتہ نہیں لگا سردیاں دے دن اور آدمی کو انہوں نے پوچھا عشاء دی اذان انہوں نے کیا ہوش کر فجر ہو چکی ہے اسے اپنے آپ نے عبداللہ کروڑ لعنت تیرے سے تینوں کو تہجد نہیں آکھے تو نیند دے بہانے بنانا ایک عورت بھی کھڑا رہا تو رات لنگی اسے توبہ کر کے ولی ہو گئے بہت بڑے ولی ہوئے اور ایڈے وڈے ولی ہوئے کہ اس وقت دے خلیفہ ہارون رشید نے آخیا ہارون ایسا مسلمانوں کا اسے حکمران جڑا جدو کوئی بادل آنا نا انہیں آخنا تو جتنے مرضی جا کے برس وہ یا میرا ملک ہونا یا اتوں میرے ٹیکس آ جانا وہ غیر مسلم میرے خراج ادا کرنی دنیا ساری میری حکومت ایڈا وڈا راج تے حج تے گیا تو اپنے وزیر ربی نے آخیا ہاں میرے سی جناب پاروں بھائی دین ملیا سارے ورگے ٹھگ ہوں ادو ہی رہ جاتا سی وہ لوگ سی جنہوں نے خدا دے نیک بندے بن کے امانت سر تک پہنچائی حج تے انہیں ربی نے آخیا وزیر اعظم کہ عالم ٹکرا حضرت سفیان بن عیینہ نو ٹکرایا حضرت سفیان ثوری نے بڑے بڑے نیک لوگ سی حال تر لگیا انہیں آخ دینا کہ کوئی خدمت کا موقع دو کسی نے آخیا میں تین نہ کردا کسی نے آخیا طالب علم باہر نکل کے خلیفہ آندا رہا یہ وہ بندہ نہیں جن کا میں ملنا چاہنا وہ سمجھ گیا پھر انہیں آخیا آؤ پھر تمہیں ایک بندہ بندے نے حضرت فضیل بن عیاض سے لے گیا اور حضرت فضیل بن عیاض اسے اپنے کمرے نماز پڑھ رہے تھے چراغ جل رہا دروازہ کر کے کیا فضیل یہ خلیفۃ المسلمین ملنا آئے انہوں نے بتی دیتی بجا کے دروازہ کھول دیتا تھا آپ لوگ گئے کونے لبدیا خلیفے کا ہاتھ اتنے پیا تو انہیں حضرت نالے کیا انہیں خلیفے نے تھی کنا چھپیا سی لب ہی لیا حضرت کو موقع مل گیا کیا خلیفہ تیرے ہاتھ بڑے نرم و ناز کیا پر جے جہنم تو بچ گیا بے ہوش ہو کے ڈگی ہوش آئی پوچھا کوئی نصیحت انہیں آخیا نصیحت اینی بڑی ہے میں جس جگہ سے بیٹھا تو اسے فرعون سے نمرود ہی بیٹھے ہے تو دوزخ چلے گا تے ابو بکر عمر جیسے بھی بیٹھے ہیں جنت لے گئے یہ تیرا ہوں چاہے سے دوزخ جانا کہ جنت جدوں پھر خدمت کا پوچھا انہیں آخیا خدمت اینی بڑی ہے میں ڈاکیاں چوریاں بڑی عمر گزار چکا میری عمر برباد گئی ہے ہوں میں اپنا وقت خدا دی بات گزاردا نہ مینوں بلاوی اپنے دربار نہ مینوں ملنا ہے آ جڑی ملاقات باہر نکلی انہیں وزیر اعظم آخیا اے عالم چاہیے سی میرے پیا یہو جہ بندے کی لوڑ سی تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی گل درمیان چ رہ گئی کوڑ یہودی وسدا سی کافر تے غریب ہو گیا تے بیچارے نے مکان بیچنا شروع کیا تھوڑے جی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے سرمایہ دیتا کو پتہ رکھا کرو بھی سارے رشتے دار گوانی کون بیچارہ بھکھا ننگا اللہ نے امتحان پایا بندیاں جسے سنیا آپ نے جا کے انہوں نے آخیا بھی تو پتہ لگا مکان ویچ رہے ہیں جہے خریدن آئے انہوں نے آخیا جدو کہ مل لگا وہ سارے نے آخیا تیرا مکان ہی نہیں رہا ہے انہیں دگنے پیسے منگے انہوں نے آخیا جس کو مرضی فیصلہ کرا یار مکان جڑا ہے 2000 دا یہ 4 دا نہیں ایک مثال اس کافر نے آخیا بھی کوئی شک نہیں میں منتا کہ مکان ہی نہیں لائی مگر جس آدمی دا گوان چھڈ کے میں چلیا ادا دا بندہ نہیں لبنا کافر نے آخیا کہ عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی کو لبنا تو جب یہ حضرت عبداللہ نو ہوئی تو آپ گئے تو جا کے معافی منگی تو میرا قصور ہے یار میں پتہ نہ کر سکیا تو میرے کو مکان بیچ کے چلا چلیا رب کا نام منا مہینے کا تینوں وظیفہ آتا رہے گا اپنا گزارا کر سے مکان نہ بیچی ورنہ میں قیامت دن اپنے نبی نو کی منہ کھاؤں گا کہڑے منہ نہ پیش ہوں گا تیرے کوڑے غریب آدمی مکان بیچ گیا تو اپنی دولت بیٹھ کے بیٹھا رہے اس باروں میرے عزیزو پراؤ دوستو دنیا فانی ہے اللہ دے رسول چلے گئے جانا آسانی ہے تے کام وہ کرو جے نہ رب خوش ہو جائے قیامت دن کچھ فائدہ ہوئے اے قتل و غارت جڑی نے انہاں دے بارے چ آواز اٹھاؤ انہاں تے گل پہنچاؤ بجے تسی کوئی دین نو منن والا گروہ تے کام نہ کرو اے خارجیاں دا کام ہے مسلماناں دا نہیں تے جے تسی کافر دے تے ننگا چٹا کرو تے مسلمان بھی اپنی جگہ سمجھدار بن جان اسی کافراں دی چال کیوں نے اے کل ہی میں ایک بندے دا مضمون بھی تانوں چاہیے چھاپ کے ونڈو کیا جڑی مسلمان ملکاں تحریکاں اسی خوش ہونے انقلاب آ رہا تختہ صدام دا اٹھ رہا فلانے حسنی بر کوئی نیک خبر نہیں سب حرامی ہیں کافران دے جنٹ امریکہ ورت کے نہ ایک بندے نو مڑ کے پرا سٹ دیندا نال اپنا ایک بندہ مڑ کے وار دیندا کوئی انقلاب مسلمانوں ملکاں نہیں آوندا سب حرام دردگی ہے اے بیداری رسالے دے صفحے بھی پڑھاون والے اس صحافی نے انہیں درد نہ لکھیا کہ کیڑا اسلامی انقلاب ہونا نہ کوئی اتنے دینداراں نو اگے آوندا سارے بدماش ہی ایک نو ہٹاوندے برادری نو اگے کر دیندے اس تو دعا منگو
یہ مسلمان ملک جڑے نا یہ حاکمان نہ دیکھو تھی اتنے برے بیٹھے اللہ یہاں ہدایت جی نہیں آتی چلو اللہ نے دفاع کرے مگر یہاں ملکوں کا برا نہ منگو پاکستان جیسی نعمت رب جانتا جنی قربانیاں نہ ملی جو یہ اندر رب دیا نعمتوں کے خزانے نا میرے تو زیادہ اخبار تھی پڑھتے سونا تے پٹرول تے لوہا ہر این بھی دنیا کے کسی ملک کی اس جنت نو برباد نہ کرو کوئی جڑا دھماکے کرتا ہے چیزاں لعنت بھیجو جنہوں نے دعا منگو بلا غارت کرن اس ملک کی برائی نہ تکو کسی حکمران تو تنگ آگے یہ نہ برا چاہو ایک کشتی ہے جہاں اسی سوار ہیں اور سارے مسلمان ملکوں کی آس ہے یقین جانو جنہ مرضی اتنے خرابی ہے نا سارے ملک مسلمان کا حوصلہ ہے چلو پاکستان کو کچھ ہے گا وقت آئے تو شاید جی ہر پاکستانی کو مدد کرے یہ لیے ایک واقعہ جڑا میں آخر سے بیان کرا میرے نہیں بھولتا کہ رسالہ ڈائجسٹ ایک بار مجیب الرحمان شامی نے لکھا کہ مدینہ شریف جنا یہ بتیاں گول کر دیں گے یہودیاں دے حملے کی اطلاع ملی کہ سعودی حکومت نے نا روضہ رسول دیا میرے مسجد نبی کی بتیاں آخیا گول کر دیں لائٹاں آف کر دیں ایک بزرگ نے پوچھا یار حضور کی قبر سے مسجد کی بتیاں گول ہو گیا انہوں نے آخیا یہودیاں دے حملے کا خطرہ اس بزرگ نے گل کہی جنہ چر اس زمین کی چھت سے پاکستان کی فوج موجود ہے نا اسرائیل رسول اللہ دے روضے سے حملہ نہیں کر سکتا ہے بھی گل ہے کہ ایمان تقوی جہاد دھیان نہ سمجھایا جی اس کو کیوں یہ برا تکرا دی خیر منگو تے دعا ہدایت دی کرو بے اللہ انہاں حکمرانوں سانوں سارا سیدھے راہ تے پاوے اے ملک صحیح معنی اسلام دا گہوارہ بنے باقی مسلمان ملکاں جی اسلام آئے مگر جے نہیں بھی آوندا تے کافراں نوں نہ پھڑا دیو اپنے بھراواں دے کول رہے کدی نہ کدی اسلام شاید انہاں ملکاں تے آ جائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے ہی محلے دی ہے بیوہ بہن 6 سال ہو گئے خاوند فوت ہو گیا بچیاں 3 جنہ جو پہلی دی بیچاری ہن شادی کرن لگی پیچھے 2 اجے باقی ہے کئی متوارے رج دا دن پھر وہدا سی صبح بھی آئی میں آخا میرے بہن جو واسطے میں کہہ دوں گا انشاءاللہ لوگ اجے انہیں نہیں مرے اپنی بیوہ بہن کی آواز سے بیک نہ کہن تیری مدد کچھ نہ کچھ ہو جائے گی عزت آبرو نہ تیری بچی اپنے گھر چلی جائے سارے لیے اور سارے مسلمانوں کی خوشی کا باعث ہوگا کہ رسول اللہ کی امت کی ایک بچی اپنے گھر جا چکی ہے اللہ توفیق دے مدد کر دو پھر جایا کرو اکٹھے کر کے جمع کرا دیا کرو انشاءاللہ میری تاری دنیا اور آخرت سنور لی بہت اعلیٰ سبب ہے. اے کوئی قرارداد مذمت ایک ساتھی نے بھیجی ہے ہم اس مسجد کے نمازی فیصلہ آباد میں ہونے والے بم دھماکوں کی بالخصوص اور دیگر مقامات کی بالعموم مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی کانفرنس بلائی جائے. آج ریمن ڈیوس کے گرفتار ہونے کے بعد باندھا چوراہے میں پھوٹ چکا کہ اصل دہشت گرد کون ہے. حکمران نوٹ کریں کہ ظلم دا بڑھتا پھر عوام کا سمندر کا رخ موڑنا مشکل ہو جاتا. بالکل ٹھیک ہے یہ تھوڑی اور میرے سارے کی جلدی آواز ہے کہ یہ جو دہشت گرد جڑے ان قابو پانا چاہیے اور کیوں ہے دھماکے کر کے لوگ اپنی روٹی کما رہا ہے کوئی بیچارے اپنے گھر بیٹھے مکان اڑ گئے لاشاں ٹکڑے ہو گئی کوئی ہے یہ حدیث پاک یاد آتی آپ نے اس برے وقت کا دسیا ایک وقت آنا جب نہ مارن والے نہ مرادہ پتا ہونا بھی اِسی انہوں کیوں ماریا تو نہ مرن والے غریب بھی سمجھ سکے ہونے بھی ساڈا یار یہ کی لڑائی جھگڑا سی سانوں بھی مقابلہ وہی اندھا جڑا قتل شروع ہو گیا کوئی سر پیر نہیں یہ ظالم اور بے ایمان لوگ ہدایت دے اللہ پاک. پرسوں تحریک اسلامی کا اجتماع بروز اتوار مرخہ 13 وقت 9 بجے ہوگا احباب شرکت آگے 9:30 سے 9. آج کے خطبے کی روشنی میں سلمان تاثیر کے قاتلوں سے پھولوں کے ہار پہنانے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے میں کی دیا. سلمان تاثیر بھی اللہ کو چلا گیا جو بھی ان پڑھیا اب پہ جڑے جڑے نتیجے جو حقدار ہوں گے وہ پتہ. باقی یہ لوگوں نے سوچنا چاہیے سلمان تاثیر نے کوئی رویہ ٹھیک نہ اختیار کیا جو بھی گل سی انہوں کی حق سی جو عدالت مقدمہ چل رہا پولیس نے تفتیش کی صبر کر عدالت فیصلہ کرو جو دے خلاف ہو جو ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ایک طریقہ آخر تے صدر کو معافی کی درخواست کر لی نہیں چلا گیا پریس کانفرنس کی اسی سائی اور مدد کرونی ہے خواہ مخواہ ایک رستہ ایسا پڑیا اور قانون جڑا کالا قانون ہے یہ ایویں مولویاں نے بنائی ہوئی کہنا دسے رسول اللہ دا اپنا قانون ہے
اور امام مالک کی گل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی حکومت انہوں نے نبی نے ایک شخص گالاں کڑا تو مسلمان جہاں انہوں کا مر جانا نہیں بہتر کہਦੀ حکومت کر رہا ہے کہ وہ کافر اتنا دلیر ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ صرف گستاخی نہیں کی رسولہ بھی ایک مسلمان عورت کو سواری تو سٹ لیا کہ زمین نے کافر ریت نے اور انہوں نے جناح کیا آپ نے بڑا کافر جی ایڈی دلیری حالانکہ جناح جڑاؤ تو یہ نا کوڑے مارو یا سنسار کرو شاید نہیں کمارا فرمایا جی سلا قتل ہے کوئی کوڑے کاڑے نہیں یہ نہیں مسلمانوں کی بےزتی کہ حکومت ساری ہے اللہ آندا تو ہم ساگرون یہاں رہنا نہ تو نیویں ہو کے رہنا اور یہ جڑا ہمیشہ ہے سارے پروپیگنڈا نہیں کافر جڑے برابر دے حقوق افسوس ہے انہوں جکڑوں کے کافر جوائی لگتا تا کی عزت ہے وہ خدا کا باغی ہے رسول کا باغی ہے وہ جینا بھی جڑا اسلام میں رعایت دیتی ہے بچرو جینا رہا شاید کلمہ پڑھ رہا ہے ورنہ اصل علاج ایسی سارے ٹکتے جاتے یہاں زندہ رہتا کی حق ہے خدا کی زمین تو رزق کھا کے وہ فرما بردار نہیں بنتے دنیا کی کوئی حکومت اپنے باغیوں جین دینی ہے تھی جی خدا نو منتے ہوں سیکولر نہ ہوں اور سمجھے خدا اس جہان کا مالک ہے یہ زمین وہی حکومت ہے اور وہ رسول جڑا واسرایا کی طرفوں حاکم ہے اسے ملک کا وہی جڑا توہین کر رہا انہیں کی عزت آبرو ہونی چاہیے مگر چونکہ ڈیری ہے نہ خدا اس طرح انہیں سمجھ نہیں آتی رسول بھی کی شان ہے ورنہ حق یہی ہے کہ کوئی کافر نہیں دلیری کرے نا میں مسلمان عورت دیدہ دلستہ انہیں بدکاری کرے یا کہ رسولہ کی گزارش زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ اسلام ہے یہ کسی بھی سلمان تحصیل کسی نہیں بدلنا اللہ انہوں معاف کرے انہیں کیوں نہ راکیاں کی سارے جانتے وہ بعد جڑا تصویر وہ سامنے جا کے شہباد پٹی کہ عیسائی عورتیں جا کے نا موم بتیاں جلاؤں رہی کافر انہوں اپنا ہیرو سمجھن مسلمانوں کا کوئی کام کرو اور نبی علیہ السلام سے اپنی جاناں قربان کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ود پیارا کوئی دنیا ہو سکتا جو سارے پلے عزت آبرو ساری حضور پر دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے سارا تو مشن ہی ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے اور کوئی ساری زندگی کا مقصد نہیں اس پاروں اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو ادھا دین ہے نکاح دنیا کی گل ادھا دین کے کیوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کئی علماء کے حوالے لکھا جہاد جہاں نا اس تو بھی آلہ ہے جہاد ضروری نہیں بھی کافر ضرور اسلام لے ہو سکتا مقابلہ ہی کرنے مارے جان مگر بغیر جنگ لڑیا پاک نسل جمدی ہے آدمیوں کے اذان دینا مڑ کے کلمہ سکھاؤں بغیر لڑائی چو ہی ایک ٹیم پیچھے نیک لوگوں کی تیار ہوتی جاتی ہے جس تو نکاح جہاد تو افضل نہ ہوئے تھوڑ کی ہے تو دین اسلام سے پائی ہر شے کا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا بلند ہوئے یہ جڑی شاید نقصان پہنچاؤں ہے لعنت بھیجو اس گل سے کوئی شاید اے میرے وطن دین کی فضا تجھے راس نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے پھر ابھی مکہ چھڑتا سی حضور نے ایڈا خدا دا شاید نہیں بھی ویسے چل رہا میں مکے نو کی کرنا اسلام دی خاطر مسلمان ملکوں کی حفاظت کرو یہ نہ کوئی سیاسی ہے نہ کوئی یہ گلاں چھڈو اونج اسلام نو سامنے رکھ کے ویکھو کہ مسلمان ملک جڑے اللہ دی امانت ہے ساڈے کو اتنے کدی نہ کدی سانو رب ہدایت دے دے تو اسی اسلام چلا سکتے جی کافراں دا ہی اتنے جھنڈا چلو پھر کہڑا منہ اسلام منگنا تسی انہاں کو انہاں دی برائی نہ تکو اے ہور کی سی مضمون ہاں میاں عبداللہ مرحوم کے بیٹے میاں عبدالسلام اور میاں صاحب کا خالد محمود مغرب یہ بھی بیچارہ آج بیمار ہو گیا انشاءاللہ بعد چنا لیے اور لوگوں نے دعا کرنی ہاں جن فوت ہو چکے سب لی ایک ہی گل بم دھماکہ مسجد اتمام بالکل خصوصی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الظالمین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اب پہن دی اپنی دی